اب حکومت کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف NRO مانگ رہی ہے اور 5 اسٹار سہولیات آلریڈی جیل میں ملی ہوئی ہیں، اور کیا چاہیے آپ لوگوں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ عادل، آپ کو مبارک ہو آپ جہاں ہیں، اور یہ ان کو بھی مبارک ہو. ان کو الیکٹ کس نے کیا ہے؟ یہ گورنمنٹ کہاں کی ہے؟ یہ کون سا الیکشن جیتے ہیں؟ یہ ہمیشہ پچھلے دروازے سے آئے. 8 فروری کا الیکشن اور تھا، آپ نے آدھی رات تک اور دکھایا، اور 9 فروری کو نتیجہ مختلف آیا. یہ تو بوٹ پالشی ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ پاکستان کی قوم کو نہیں ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ ان کے اوپر تبصرہ کرنے کے لیے میں یہاں نہیں بیٹھا. میں تو پاکستان کے جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں. جو اصل مسائل ہیں وہ 3 ہیں. اس وقت پاکستان کی اکانومی کا میلٹ ڈاؤن ہے. یہ میں نے نہیں کہتا، صرف میں نے نہیں کہا، یہ پورے پاکستان کا تاجر کہتا ہے، پورے پاکستان کا انڈسٹریلسٹ کہتا ہے، یہ چیمبر آف کامرس کہتا ہے، یہ انجمن تاجران کہتی ہے، یہ اسمال ٹریڈرز ایسوسی ایشن کہتی ہے، یہ میڈیم انٹرپرائز والے کہتے ہیں، اور یہ بڑے انڈسٹریلسٹ کہتے ہیں. اسی لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا انہوں نے شٹ ڈاؤن کیا. دوسرا یہ ہے کہ غریب آدمی کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ گھر کا چولہا جلا سکے. اور یہ لوگ جتنے بھی ہیں یہاں 40-50 مجھے نظر آ رہے ہیں مختلف لیولز کے اوپر بیٹھے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو مطمئن ہو اس گورنمنٹ کی کسی بھی پالیسی. یہ دوسرا ایشو ہے. پاکستان کے لوگوں کو نا امید کیا جا رہا ہے، اس لیے پاکستان کے لوگوں کو امید دینے کی ضرورت ہے. تیسرا اور آخری ایشو یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ پراکسی گورنمنٹس لائی جاتی ہیں. نتیجہ ایک ہوتا ہے، آپ نے بنگلہ دیش کا پہلا تجربہ کیا تھا، اس کے نتائج آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد آپ نے IGI بنا کے تجربہ کیا تھا، اس کے مسائل آپ کے سامنے ہیں. اس لیے یہ 3 اصل ایشوز ہیں پاکستان کے. پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اس کے قدموں میں چابی ہے پاکستان کے ساری کی ساری پالیٹکس کی. وہ 1 سال سے زیادہ عرصے کے بعد اندر رہنے کے باوجود ساری سیاست، ان کے سارے پیسے جتنے یہ لگاتے ہیں، 20 ارب ابھی انہوں نے کسی کام کے لیے منظور کیا، 14 ارب انہوں نے پہلے لگایا تھا، وہ سارا میڈیا ٹرائل پہ خرچ ہوتا ہے. اس لیے عمران خان کو کوئی فرق مسائل آپ نے پڑنے بتا والا دیے، نہیں ہے. یہ سب سے بڑے مسائل ہیں جس کو بھی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا. لیکن آپ کی جو جماعت ہے وہ پچھلے 1 سال میں یا جب سے الیکشن ہوا اس کے بعد سے ہم دیکھ لیں ان تینوں مسائل پر کتنی بات کی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں اندرونی اختلافات پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بانی PTI کے کیسز پہ بات ہو رہی ہے، لیکن جو عوامی مسائل ہے اس پہ تو ابھی تک پاکستان تحریک انصاف بول ہی نہیں رہی. پھر آپ سرکاری ٹی وی نہ دیکھا کریں، آپ اپنا ٹی وی دیکھیں اور باقی ٹی وی دیکھیں. جو آزاد لوگ ہیں ان کو آپ سنیں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ سارے زور لگنا شروع ہوئے جب آپ کو یاد ہے آپ آتے تھے اس وقت، جب رجیم چینج ہو رہی تھی اس وقت بھی آپ آتے تھے. یہ سارے مسائل وہاں سے شروع کیے گئے. نعرے تھے 2. ایک تو یہ تھا کہ ڈالر ہم 100 روپے سے نیچے رکھیں گے اور کسی کا ابا بھی اوپر نہیں کر سکتا. اب کسی کا ابا بھی ڈالر کو 250 سے نیچے نہیں لا سکتا، نمبر 1. دوسرا یہ کہتے تھے کہ آپ ہوتے کون ہیں جو پاکستان کے مسائل کا حل کرنا کا دعویٰ کریں. ہم 3 حکومتیں دیکھ چکے ہیں. شہباز شریف PDM 1، اس کے بعد 1 سال کے لیے جو دوسری حکومت لگائے گی غیر آئینی، اور ان پہ کبھی نہ کبھی آرٹیکل 6 لگنا ہے، یہ میں پیشن گوئی کر کے جا رہا ہوں. اور تیسری حکومت پھر PDM 2 ہے. اس میں کون سا مسئلہ قوم کا حل ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں حل. اس کا سبب یہ ہے کہ جب تک آپ لوگوں کو یہ کہیں گے کہ پاکستان کے اندر آئین کی بالادستی اور رول آف لا، آزاد الیکشن کمیشن، آزاد انتخابات نہیں ہوں گے، آپ جس کو مرضی ووٹ دیں، اقتدار میں وہ آئے گا جس کو ڈنڈا چاہے گا، تو ڈنڈے سے ملک نہیں چلتا. آپ پراکسی حکومتوں کی بات کرتے ہیں، ابھی آپ نے پہلے اس کا ذکر کیا ہے. 2018 کی حکومت وہ پراکسی نہیں تھی کیا؟ اس ٹائم ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا تھا. I challenge with the fullest moral authority کہ 2018 میں جو گورنمنٹ آئی تھی اس کو کرٹیل کرنے کے لیے منیمم 3 درجن کے قریب سیٹیں جو تھی پاکستان تحریک انصاف کی وہ کم کی گئیں. آپ کو یاد ہے کچھ تھے جو وہ 51 ووٹ سے ہار گئے، 131 سے ہار گئے، 400 سے ہار گئے. وہ مارجنلائز کیا گیا تھا کہ 2/3 میجورٹی پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو اس تک فیڈریشن کی علامت ہے، اور عمران خان جو سب سے پاپولر لیڈر ہے مسلم امہ کا، اس کو 2/3 میجورٹی نہ ملے، وہ کرٹیل کیا گیا تھا. اس سے پہلے کی جو حکومت تھی، آپ کو یاد ہو کہ نواز شریف چڑھے اپنی گھر کی بالکنی پہ اور رات کو 9:30 پونے 10 بجے وہ خطاب کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے تھے سنو 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 او مجھے 2/3 میجورٹی دینا. وہ کس کو کہہ رہے تھے؟ آپ تو ووٹ ڈال کے اور میں ووٹ ڈال کے 5 بجے گھر چلے گئے تھے. یہ اس طرح کی گورنمنٹس کے ذریعے سے دنیا میں کسی جگہ کوئی نہ اکانومی کبھی چل سکی ہے،
نہ لوگوں کو امید دی جا سکتی ہے ریاست کے معاملے میں، نہ امن و امان قائم کیا جا سکتا آپ گورنمنٹ اس کی پرفارمنس کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں بانی پی ٹی آئی اب تو خود مان چکے نا کہ نیب کون چلا رہا تھا، باقی معاملات کون چلا رہے تھے، کیسز کون بنا رہا تھا. اب تو اوپن سیکرٹ ہے، خود انہوں نے کنفیس کر لیا کہ وہ پرائم منسٹر تھے لیکن ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا. عادل، آپ کی نئی ذمہ داری کے بعد میں بہت خوش ہوں اس بات پہ کہ وہ ایک آدمی ہے، وہ قیدی ہے، وہ قید تنہائی میں ہے، وہ ایک کھولی میں جس کو کہتے ہیں ڈیتھ سیل، اس کے اندر بیٹھ کے بھی ساری پالیٹکس اس کے گرد گھوم رہی ہے. کچھ تو ہے نا اس کے اندر جو لوگ جس پہ یقین کرتے ہیں، اور کچھ تو ہے نا اس کے اندر کہ وہی ریلیونٹ ہے. باقی سارے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جو بول رہا ہوتا ہے اس کے لفظ سال نہیں دے رہے ہوتے. یہ گورنمنٹ وہ ہے دنیا کی تاریخ کی پہلی گورنمنٹ جو کہتی ہے ہم آئے نہیں ہمیں لایا گیا، ہم بیٹھے نہیں ہمیں بٹھایا گیا. یہ جملہ عامر لیاقت مرحوم کا ہے. لیجسلیشن کے لیے آئے تھے، خان صاحب پرائم منسٹر تھے، وہ کہتے ہیں ہم آئے نہیں ہمیں لایا گیا ہے. یہ ان کا جملہ ہے جو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں. مرحوم پہ میں تبصرہ نہیں کر سکتا. چلیں یہ بتا دیں اڈیالہ جیل میں جو سہولیات ہیں پاکستان تحریک انصاف بات کر رہی ہے نہیں مل رہی، جس طرح بھی آپ نے بھی ذکر کر دیا. جیل سپرنٹینڈنٹ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ مل رہا ہے، 5 اسٹار سہولیات ملی ہوئی ہیں، اور کیا چاہیے وہاں پہ؟ میں کس کو دعا دوں کہ اللہ تمہیں یہ بھی تمہیں موقع دے جلد از جلد تم جا کے 5 اسٹار سہولیات. وہ جنگی قیدی جو آپ نے پکڑا ہوا ہے کلبھوشن، اس سے سخت سلوک ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ. I say this with the fullest authority at law. اس لیے کہ جو حقوق اس کے لکھے ہوئے ہیں ایز بی کلاس پریزنر، جو لوگ گریجویٹ ہوتے ہیں سمپل، ان کو بھی جو پریزن رولز ہیں ان کے مطابق لکھا ہوا ہے. جو ریمانڈنگ میجسٹریٹ ہوتا ہے وہ بھی ان کو کلاسیفائی کر کے بھیجتا ہے کہ یہ کلاس اے میں رہے گا، بی میں رہے گا، یا کامن سی کا مطلب کوئی چھوٹی کلاس نہیں ہے، کامن کلاس میں رہے گا. اس کے باوجود بھی کوئی سہولت ایسی ان کے پاس نہیں ہے. مثلا جب سردیاں تھیں تو میں ان کے لیے آئی ٹوک اے شال، اور ایک میں ان کے لیے جو میں خود پہنتا ہوں، سردی مجھے بہت زیادہ لگتی ہے، گرمی مجھے نہیں لگتی، وہ میں ان کے لیے لے کے گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میری کھڑکیاں تینوں طرف سے کھلی ہوئی ہیں اور میں نے 4 درخواستیں دی ہیں کہ یہاں پلاسٹک کا مجھے لفافہ لگانے کی اجازت دو تاکہ نومبر دسمبر کی جو پچھلی سردی گزری ہے وہ آپ کے علم ہے. تو اس لیے اس پہ تو کوئی بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو بحث کرنے کی ضرورت ہے کیا عمران خان حقیقی تبدیلی اور لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے؟ آنسر از یس. کیا وہ کبھی بھی ان کے سامنے جھکے گا جو جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ آنسر از ایبسولوٹلی ناٹ. بات ختم ہو گئی. چلیں جو کیسز ہیں اس پر بھی آپ سینئر قانون دان ہیں، ان کے کیسز بھی دیکھتے ہیں. ابھی پنجاب حکومت فیصلہ کرے گی، کیسز جو ہیں وہ سویلین کورٹس میں چلتے رہیں گے کہ فوجی عدالتوں میں جائیں گے. آج وزیر قانون نے اس حوالے سے کہا کہ پنجاب حکومت ول ڈیسائیڈ کہ کیا ہوگا. کون سا وزیر اور کون سا قانون اور کون سی پنجاب حکومت؟ خاتون اپنی سیٹ آ رہی ہوئی ہے، اس کے ابا آ رہے ہوئے ہیں، اس کے کزنز آ رہے ہوئے ہیں، اس کے چاچا آ رہے ہوئے ہیں. یہ جو ہارا ہوا لشکر ہے یہ عمران خان کا ٹرائل کرائے گا؟ یہ عمران خان کے خلاف صرف جھوٹے مقدمات بنا سکتا ہے. ٹرائل جب بھی ہونا ہے، پاکستان کی عدلیہ آزاد ہے، اور عدلیہ کو مارجنلائز کر کے یہ ہمیشہ انہوں نے سجاد حسین شاہ سے شروع کیا تھا، اور اس عدلیہ تک بھی یہ پوری کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی ججمنٹ دینے والے عدلیہ ہو. پاکستان میں ان کے علاوہ کسی کے لیے کوئی رعایت اور کوئی ریلیف قانونی طور پہ نہ ہو.